جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کے سب سے بڑے، سب سے مشہور اور سب سے متنازع افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو سمرالہ ضلع لدھیانہ، بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام سعادت حسن منٹو، جبکہ وہ منٹو کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری پنڈت خاندان سے تھے اور منٹو دراصل کشمیری پنڈتوں کی ایک ذات کا نام ہے۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم تو امرتسر میں ان کے گھر میں ہوئی اور 1921 میں انہوں نے چوتھی جماعت میں داخلہ لیا۔ 4 بار میٹرک کی کوشش کی اور 1931 میں اپنی چوتھی کوشش میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ہندو سبھا کالج امرتسر میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا مگر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے۔ 1935 میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا مگر بیماری کے باعث تعلیم ادھوری رہ گئی۔ منٹو نصابی کتب سے جتنا دور بھاگتے تھے ان کو ادب سے اتنا ہی زیادہ لگاؤ تھا۔ انگریزی پر ان کی خاصی دسترس تھی، مہارت تھی۔ جب وہ 12ویں جماعت میں تھے تو ان کی ملاقات اس وقت کے مشہور ادیب باری علی اور حاجی لکلک سے ہوئی، جو دونوں اس وقت روزنامہ مساوات میں کام کرتے تھے۔ اور بمبئی میں منٹو نے فلمی رسالہ مصور کی ادارت کی اور اسی ملازمت کے دوران وہ امپیریل فلم کمپنی بمبئی میں بطور منشی انہوں نے کام بھی کیا اور 1938 میں اسی کمپنی سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور کئی فلمی کمپنیوں میں انہوں نے بطور مکالمہ نگار اور کہانی نویس کے بھی کام کیا۔ 1941 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں بطور ڈرامہ نویس اور فیچر نگار کے منٹو کام کرتے رہے اور اسی ملازمت کے دوران میں اس وقت کے انتہائی مشہور و معروف ادیب کرشن چندر، اپیندر ناتھ اشک اور مشہور نظم گو شاعر نون میم راشد وغیرہ بھی ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ 1942 میں انہوں نے دوبارہ فلمی رسالے مصور کی ادارت سنبھالی اور 1943 تک وہ اسی ادارت کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ 1943 سے لے کر 1947 تک وہ فلمستان لمیٹڈ بمبئی سے بطور کہانی نویس کے کام کرتے رہے اور 850 روپے ماہانہ وہاں سے تنخواہ وصول کرتے رہے۔ منٹو کے اگر ذاتی اور خانگی زندگی کا ذکر کریں تو 1939 میں انہوں نے صفیہ نامی عورت سے شادی کی جس سے ان کی 3 بیٹیاں نزہت اور نصرت پیدا ہوئی اور ایک لڑکا عارف پیدا ہوا جو کہ 1.5 برس کی عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ جنوری 1948 میں منٹو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کثرت شراب نوشی کے باعث وہ بیمار رہنے لگے۔ مختلف بیماریاں ان پر حملہ آور ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹروں کے باوجود منع کرنے کے وہ شراب نوشی سے باز نہ آئے اور آخرکار 18 جنوری بروز منگل 1955 لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر ان کی علمی اور ادبی خدمات کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے افسانوی مجموعوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، جس میں آتش پارے ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو کہ اردو بک سٹال لاہور سے 1936 میں شائع ہوا تھا، جس میں 7 افسانے شامل تھے۔ دوسرا مجموعہ منٹو کے افسانے کے عنوان سے مکتبہ اردو لاہور 1940 میں شائع ہوا جس میں 26 افسانے، اور دھواں کے عنوان سے افسانہ 1941 میں ساکی بک ڈیپو دہلی سے شائع ہوا جس میں 22 افسانے اور 2 ڈرامے شامل تھے۔ افسانے اور ڈرامے کے عنوان سے ان کا مجموعہ شائع ہوا جس میں 7 افسانے، 1 ریڈیائی ڈرامہ اور 1 فیچر اور 4 سٹیج ڈرامے اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ لذت سنگ کا جو مجموعہ تھا اس میں ان کے 3 افسانے دھواں، کالی شلوار اور بو جو ہے وہ شامل تھے۔ اور ان افسانوں کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان پہ مقدمات چلے اور ان مقدمات کی جو کارروائی تھی وہ لذت سنگ کے عنوان سے اسی مجموعے میں شامل بھی ہے۔ اور
چغت کے عنوان سے 1948 میں ایک مجموعہ چھپا جس میں 9 افسانے شامل تھے۔ سیاہ حاشیہ کے عنوان سے ان کا افسانوی مجموعہ جو ہے 1948 میں شائع ہوا۔ یہ پہلا مختصر افسانوی مجموعہ تھا جس میں 2 سطروں سے لے کر 4 صفحات پر مشتمل افسانے جو تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور ان تمام افسانوں کا جو موضوع ہے وہ فسادات ہے، اور اس مجموعے میں کل 32 افسانے جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کا افسانوی مجموعہ بادشاہت کا خاتمہ 1951 میں جس میں 11 افسانے شامل تھے، یزید 1951 میں 9 افسانے شامل تھے، سڑک کے کنارے 1953 میں دہلی سے شائع ہوا، 11 افسانے شامل تھے، اوپر نیچے درمیان 1954 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں ڈرامے، افسانے اور مضامین شامل تھے۔ سرکنڈوں کے پیچھے 1954 میں دہلی سے شائع ہوا جس میں 13 افسانے شامل تھے۔ خالی بوتلیں، خالی ڈبے 1950 میں شائع ہوا جس میں 13 افسانے شامل تھے۔ ٹھنڈا گوشت 1950 میں شائع ہوا جس میں 8 افسانے شامل تھے، اور ٹھنڈا گوشت وہ پہلا پاکستانی افسانہ ہے جس پہ فحاشی کے الزام کے باعث مقدمات بھی چلے، اور جس کی روداد انہوں نے زحمت مہر درخشاں کے عنوان سے اسی مجموعے میں شامل کی ہے۔ نمرود کی خدائی کے عنوان سے مجموعہ چھپا 1950 میں جس میں 12 افسانے شامل تھے۔ پھندنے کے عنوان سے ان کا مجموعہ چھپا 1955 میں جس میں 11 افسانے تھے۔ منٹو کا آخری ڈرامہ اس منجدار میں وہ بھی اسی مجموعے میں شامل تھا، اور بعض ان کے مجموعے جو تھے وہ منٹو کی وفات کے بعد بھی شائع ہوئے، جس میں بغیر اجازت جو ہے وہ 1955 میں شائع ہوا جس میں 11 افسانے شامل تھے۔ برقعے 1955 میں شائع ہوا جس میں 11 افسانے شامل تھے، اور شکاری عورتیں 1955 میں شائع ہوا جس میں بھی 12 افسانے شامل تھے۔ اس کے علاوہ رتی ماشا تولا جو ہے 1955 میں شائع ہوا جس میں 10 افسانے اور ایک ڈرامہ شامل تھا، اور ایک مرد مجموعہ شائع ہوا جس میں 8 افسانے، 4 ڈرامے اور ایک فیچر شائع ہوا۔ منٹو کے بعض افسانے جو تھے وہ صرف رسالوں میں ہی شائع ہوئے جو کہ ان کے مجموعوں میں بعد میں شامل کیے گئے، لیکن پہلے وہ شائع نہ ہوئے تھے۔ اس میں رسالہ نقوش میں ان کی 20 ایسی کہانیاں شامل تھیں جو کہ پہلے کسی اور جگہ پہ شائع نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح رسالہ گلخندہ میں بھی ان کی 6 غیر مطبوعہ کہانیاں جو تھیں وہ شائع کی گئی تھی۔ تو یہ تھا سعادت حسن منٹو کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا احوال۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔